حضرات محترم، پھر جب حضرت عیسیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو حضرت عیسیٰ نے سوال کر دیا جبرائیل امین سے، لوگ آئیں گے سوال کریں گے، میں کیا کروں، کیا جواب دوں گی؟ ایک کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، رب کی خدائی ہنس رہی ہوگی۔ مریم یہ کیوں کہتی ہو کہ پیدا ہی نہ ہوتی؟ جب ہم نے فیصلہ کر لیا تو کون روک سکتا تھا؟ یہ سوال جواب ہوں گے، تمہاری خدائی نظر آئے گی نا۔ تو گھبرا نہیں، ربا کیا کروں؟ تو نے چپ کا روزہ رکھ لینا، خاموش، سوال کرنے دیجئے، ہم دنیا کو جواب دیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ طاقتوں کا مالک کون ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی، اس پر بھی مفسرین نے سوالات کہ کیا حضرت مریم کا حمل کتنے وقت کے لیے تھا، اس کے مختلف جوابات ہیں۔ فوری پیدائش ہوئی یا پوری عدت کے ساتھ ہوئی، پورے وقت کے ساتھ ہوئی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہو ہم اس سے زیادہ بتانا چاہتے، ہم نے حضرت مریم سے کہا تھا جاؤ کھجور کے درخت کے پاس جا کر کھجور کے درخت کو ہاتھ لگا دو، ہاتھ لگانا تمہارا کام ہے اور کھجوریں تازہ زمین پر گرانا ہمارا کام ہے۔ یہ سارا قرآن بیان کر رہا ہے۔ پیدائش ہوئی، شہرت ہوئی، چرچا ہوا، آگے سوال کرنے والے، مریم ہم تمہیں پاک باز سمجھتے تھے، یہ کیا کیا تو نے؟ حضرت مریم خاموش ہے، قربان جاؤں۔ انہوں نے کہا بولو تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے حضرت مریم نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، سوال کرنے والوں مجھ سے سوال نہ کرو، اسی بچے سے پوچھو اس کی تخلیق کیسے ہوئی۔ سبحان، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں، قربان جاؤ، فوراً بولے، جواب دیا قال انی عبد اللہ۔ لوگوں بعد میں آنے والوں نے کہنا ابن اللہ، آج ہی سے عقیدے کا اعلان ہو رہا قال انی عبد اللہ۔ کہو مل کے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اعلان ہو رہا ہے۔ لوگ کہیں گے اولاد، کوئی اولاد نہیں، آؤ ہم وضاحت کر دیتے ہیں۔ کیا وضاحت؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہو سبحان اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد۔ ساری دنیا انکار کر دے میری احدیت کا، میری ربوبیت کا، میری الوہیت کا، مجھے کوئی فکر نہیں، میں اپنی توحید آمنہ کے لال کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ عیسائی آیا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز کے پاس، جوڑ لگ رہا ہے، اس نے آ کر کہا تھا شاہ جی یہ بتا دیجئے جو چیز اوپر ہے وہ اعلیٰ ہے یا جو نیچے ہے وہ اعلیٰ ہے؟ تو سب نے کہنا ہے
کہ جو چیز اوپر ہے وہی اعلیٰ ہے۔ شاہ جی کو پتا تھا اس کے سوال کا مقصد کچھ اور ہے، یہ دو پیغمبروں میں مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہے اور آمنہ کے لال تو زمین میں ہے، تو یہ بتا دیجئے اعلیٰ کون ہے، عرفہ کون ہے، شان کس کی ہے؟ وہ بھی تو سید بیٹھا ہوا تھا، شاہ ولی اللہ کے خاندان کا چشم و چراغ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا نقد جواب دیتا ہوں، مجھے بتا دے سمندر پہ تو جائے، موتی سمندر کی تہ میں ہوتا ہے یا پانی کے اوپر ہوتا ہے؟ پکار اٹھا ہے ہاں شاہ جی موتی سمندر کی تہ میں ہوتا ہے۔ فرمایا سن، آمنہ کے لال جہاں پر بھی ہوں گے وہ ایسا موتی ہے جس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ سنا بھائی، اوپر وہ اعلیٰ یا جو نیچے وہ اعلیٰ۔ فرمایا سن، وہ وقت آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، یہ بھی سنیے، خاتمہ خنزیر کا ہو جائے گا، دجال کو قتل کریں گے، پوری دنیا پر اللہ کی توحید کا پرچم لہرائے گا۔ اور حضرت و جوانوں سنو، حضرت عیسیٰ آ کر اپنے ہاتھ میں اپنی نبوت کا پرچم نہیں پکڑیں گے، ان کے ہاتھ میں بھی پرچم ہوگا تو ختم نبوت کا ہوگا۔ ہمارا ایمان حضرت عیسیٰ اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں ہے، صاحب کتاب ہیں، اللہ نے ان کو کن کی طاقت سے پیدا کیا ہے۔ وہ کسی کی اس حوالے سے کسی کے بیٹے نہیں، یعنی ان کا باپ کوئی نہیں، بولو ماں تو ہے، اور اللہ کون ہے؟ اس اللہ کی اولاد کوئی نہیں، اس نے کسی کو جنم اونچا بولو نا، جنم نہیں دیا، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ بس آج کل سورہ اخلاص زیادہ پڑھو۔ دنیا کہتی ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہمارے لیے بہت قابل احترام دن ہے، تاریخ اس میں مضبوط حوالہ نہیں دے سکتی، لیکن اگر کوئی کہے حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، بہت بڑا دن ہے، بہت عظمت والا دن، اللہ کے پیغمبر آئے، لیکن یہ دن چھوٹے ہیں۔ کیا جملہ کہنے لگا، دن چھوٹے ہیں، کہا جاتا ہے دن بڑے، ارے دن تو چھوٹے ہیں، ارے دن وہی بڑا ہے جس دن آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے۔ سب سے بڑا دن وہ ہے سوموار کا دن، جس دن حضرت آمنہ کے ہاں دنیا کے وہ دولہا تشریف لائے تھے جن کے لیے رب نے ساری کائنات بنائی تھی۔ اللہ مجھے آپ کو انہی عقائد پر زندہ رکھے، انہی عقائد پر موت نصیب فرمائے۔ دعا کیجئے پروردگار سے، جتنے شرکاء بیٹھے ہیں اللہ سب کے دلوں کی حاجتوں کو آپ جانتے ہیں، سب کے دلوں کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ جملہ مریض بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہمارے محترم یونس بخاری صاحب، حافظ نصیر صاحب، مجاہد صاحب، ارشد خان ان کے پڑوسی، حاجی شوکت صاحب، حاجی وحید صاحب، آصف بٹ صاحب، ہمارے عالمگیر بٹ، عبد الماجد صاحب، زاہد صاحب، حاجی سعید صاحب، حکیم قریش کے صاحبزادے سمیت اللہ جتنے بیمار ہیں جن کے نام لیے نہیں لے سکا ہوں، ہمارے حاجی شفیق صاحب سمیت اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ دعا کیجیے ہم میں سے جتنے بیمار، ہمارے دوست احباب میں، آئزہ رشتہ داروں میں جتنے بیمار ہیں، اللہ سے سچے دل سے دعا کیجیے اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ میرے آپ کے جتنے آئزہ رشتہ دار کلمہ کو مسلمان اب تک دنیا سے رحلت فرما چکے، ان میں خصوصاً میری ہمشیرہ سمیت
اللہ سے دعا کیجئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما برحمتک یا